اگر آپ لوگ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ملتان کی ایک مسجد میں سب لوگ نماز سے فارغ ہوئے تو امام صاحب نے نمازیوں کو دعا کے بعد مخاطب کیا، حضرات آج سرسا سے ایک صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ وہ کوئی واعظ تو نہیں ہیں لیکن اپنی زندگی کا ایک ناقابل فراموش واقعہ جہاں بھی جاتے ہیں لوگوں کو سنا کر انہیں غفلت سے بیدار کرنے کی اپنی سی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ تھوڑا سا وقت نکال کر ان کی بات سن لیجئے۔ امام صاحب کے لہجے میں کچھ ایسا اثر تھا کہ کوئی بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا اور سب لوگ ان صاحب کی طرف متوجہ ہو گئے جو امام صاحب کی جگہ ممبر پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ بظاہر اس شخص میں کوئی ایسی غیر معمولی بات نہ تھی۔ دیہاتی لباس میں ملبوس وہ ایک عام سا انسان تھا۔ اس کا عام سا حلیہ دیکھ کر چند اصحاب چہ منگونیاں کرنے لگے، لیکن جب اس نے بات شروع کی تو مجمع پر سکون طاری ہو گیا۔ اس کی آواز میں کوئی ایسی پرسرایت تھی، جب وہ بولتا تو ہوا بھی دھیمی دھیمی سی محسوس ہوتی۔ چند ہی ثانیے میں سب کو احساس ہو گیا کہ نہ تو وہ کوئی عام انسان تھا اور نہ ہی وہ واقعہ معمولی تھا جو وہ سنانے جا رہا تھا۔ اس شخص کی آواز گویا کسی گہرے کنویں سے ابھرتی سنائی دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہا تھا، ساتھیوں میں جو واقعہ آپ کو سنانے جا رہا ہوں وہ کوئی من گڑت قصہ نہیں ہے، مجھ پر بیتنے والا ایک حرف بے حرف سچا واقعہ ہے۔ 10 سال ہو گئے میں زندہ لاش بن کر اس واقعے کو جہاں جہاں موقع ملتا ہے دہراتا ہوں، شاہد کہ کسی کے دل میں میری بات اتر جائے اور وہ دنیا کے دکھاوے والی زندگی پر اپنی جائے پناہ قربان نہ کرے جہاں اسے تا قیامت ابدی نیند سونا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ ایک پل کے لیے رکا اور پھر اصل واقعہ سنانے لگا۔ میں ضلع حصار سراسا کے ایک دیہات کا رہائشی ہوں اور یہ واقعہ اسی علاقے میں ایک جنگل میں میرے ساتھ پیش آیا۔ میں گاؤں والوں کی بھیڑ بکریاں چراتا تھا۔ یہ ہمارا آبائی پیشہ ہے۔ ایک دن میں حسب معمول بھیڑ بکریاں جنگل میں لے کر گیا۔ ایک درخت کے نیچے چادر بچھا کر لیٹ گیا اور بھیڑ بکریوں کی نگرانی کرنے لگا۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ فضا میں کسی ہاتھی کی چنخار گونجی اور بکریاں سہم کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ میں وہ غیر معمولی جنگاڑ سن کر برقی سرحد سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس علاقے میں ہاتھی کا کیا کام؟ پھر آواز سے لگتا تھا کہ وہ کوئی جنگلی یا پھر پاگل ہاتھی ہے۔ بھیڑ بکریاں سہم کر ایک خردار جھاڑی کے عقب میں جمع ہوتی چلی گئی، گویا قدرتی طور پر یہ ان کا حفاظتی اقدام تھا۔ آس پاس درخت تو بے شمار تھے لیکن کوئی بھی اتنا مضبوط نہ تھا کہ ہاتھی کی ٹکر سہار سکتا۔ میری سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ جاؤں تو کہاں۔ میرا ذہن اسی شش و پنج کا شکار تھا کہ ایک دم زمین یوں تھرتھرا اٹھی جیسے زلزلہ سا آ گیا ہو۔ میرے رہسے اعصابی خطا ہو گئے اور میں ایک انجانی سمت میں بھاگنے لگا۔ کچھ ہی دیر گیا تھا کہ پیچھے سے ہاتھی کے وزنی قدموں کی آواز کو اپنے تعقب میں پایا۔ میں سمت بدل بدل کر بھاگتا رہا لیکن بھلا ایک پاگل ہاتھی کی رفتار کا مقابلہ کیا جا سکتا تھا؟ سیاہ فریب موت بن کر کسی بھی لمحے میرے سر پر پنچ کر میرا کچومر نکال سکتا تھا، لیکن شاید قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اچانک وہ گنبد نما عمارت ویرانے میں یوں میرے سامنے آ گئی جیسے زمین سے اگائی ہو۔ بظاہر وہ منظر یا کسی مزار نما عمارت کا گنبد تھا۔ داخلے کے لیے ایک چھوٹی سی کھڑکی نما بے کواڑ جگہ تھی۔ ایک پل میں میرا رخ اس جانب ہو چکا تھا۔ کھڑکی نما جگہ اتنی چھوٹی تھی کہ ہاتھی کوشش کے باوجود اس میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ میں آندھی اور طوفان کی طرح اس اکلوتے کمرے میں جا گھسا۔ وسط میں ایک پختہ قبر تھی، اس کے عین اوپر چھت سے ایک آہنی زنجیر لٹک رہی تھی۔ اندر بمشکل اتنی جگہ تھی کہ میں ایک طرف کو کھسک کر کھڑا ہو سکتا تھا۔ قبر پر کھڑا ہونا مجھے گوارا نہ تھا۔ ہاتھی بھی چند لمحوں کی تاخیر سے میرے سر پہنچ گیا۔ صد شکر کا مقام تھا کہ وہ گنبد نما عمارت مضبوط پتھر کی تھی، ورنہ ہاتھی ایک ہی ٹکر میں اسے زمین بوس کر ڈالتا۔ جب کھڑکی سے اندر داخل نہ ہو سکا تو ہاتھی نے اپنی سونڈ اندر داخل کی، مجھے مارنے کی کوشش کرنے لگا۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ پاگل ہاتھی میری جان لے کر ہی چھوڑے گا۔
ایک آدھ بار سونڈ کسی ظالم چابک کی طرح میرے وجود سے ٹکرائی اور میں اندر تک ہل رہا تھا۔ اگر ایک بار مزید وہ اسی طرح مجھے لگتی تو قریب تھا کہ میں غش کھا کر گر پڑتا۔ اگلے ہی لمحے ایک عجیب بات ہوئی اور مجھے اپنی موت کا یقین ہو گیا۔ قبر کے اندر سے ایسی آواز آئی جیسے کوئی تکلیف سے گلا پھاڑ کر چیخ رہا ہو۔ میں نے عذاب قبر کے کئی واقعات سن رکھے تھے، لیکن اپنے کانوں سے ایسی چیخیں پہلی بار سن رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میرے اوسان جواب دے جاتے، قبر کے سرہانے سے ایک شگاف نما مقام سے ایک غیر معمولی جسامت کا سیاہ بچھو نکلا اور دیوار پر سے ہو کر میری جانب رینگنے لگا۔ جو ہی بچھو قبر سے نکلا، چیخوں کا سلسلہ بھی موقوف ہو گیا۔ کوئی دوسرا انسان میری اس وقت کی کیفیت کا اندازہ نہیں لگا سکتا۔ ایک طرف پاگل ہاتھی، دوسری طرف قبر کا بچھو اور نیچے عذاب قبر سے تڑپتا نامعلوم وجود۔ خدا جانے میرے قدموں تلے کیا معاملہ چل رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب کچھ نہ سوجا تو چھت سے لٹکتی زنجیر کو تھام کر فضا میں جھول کر اپنا وجود اس حد تک سمیٹ لیا کہ سونڈ اور بچھو دونوں کی زد سے دور ہو جاؤں۔ اب میں قبر کے عین اوپر فضا میں معتلق تھا۔ جیسے ہی ہاتھی کی سونڈ چکر کاٹ کر دیوار سے ٹکراتی، سیاہ بچھو اس کی زد میں آ گیا۔ معلوم نہیں تھا کہ بچھو کا کیا بنا، لیکن اگلے ہی لمحے ہاتھی بے دم ہو کر زمین پر آ گرا۔ تھوڑی دیر تک فضا میں خرخشاہٹ سی گونجتی رہی اور پھر ہر سو موت کا سکوت چھا گیا۔ بچھو کا بھی نام و نشان نہ تھا۔ شاید وہ سونڈ لگتے ہی گر کر واپس قبر میں جا گھسا تھا اور ہاتھی اس کے زہر کے تاب نہ لا کر جان سے ہاتھ دھو چکا تھا۔ جب مجھے یقین ہوا کہ ہاتھی مر چکا ہے اور اب نہیں اٹھے گا تو زنجیر چھوڑ کر نیچے اتر آیا۔ جو ہی میں نے کھڑکی نما راستے سے باہر نکلنا چاہا تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ ہاتھی یوں آڑا تڑا پڑا تھا کہ مجھے اسے پار کرنے کے لیے اس کے اوپر قدم جمانا تھا۔ تمام تر خوف کے باوجود میں نے اس مقام سے دور جانا چاہا تھا۔ اس کے لیے مردہ ہاتھی کے وجود پر سے دم جما کر گزرنے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ ہاتھی کا دیو ہیکل وجود اس قدر ہیبت ناک تھا کہ اس کی موت کے یقین ہو جانے کے باوجود اس کے اوپر پاؤں رکھنے کی مجھے ہمت نہ ہو رہی تھی۔ چاروں نچار میں نے ہمت کر کے اس پر پاؤں رکھا اور آگے جانے کے لیے دبا ڈالا تھا کہ میرا پاؤں اس کے وجود میں یوں اتر گیا جیسے گوشت پوست کے بجائے ہاتھی کا وجود موم سے بنا ہو۔ اگلے ہی لمحے میں نے اپنا پاؤں گھسیٹ کر ایک ہی جسامت میں اس طرح ہاتھی کو پار کر گیا کہ میرا دوسرا قدم اس کے وجود سے مس بھی نہ ہوا۔ لیکن اس ایک لمحے میں مجھ پر جو قیامت بیتی وہ قیامت تک کے لیے مجھے نمونہ عبرت بنا گئی۔ میں آج بھی اپنی ٹانگ پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے تازہ ہو جاتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی دائیں ٹانگ سے دھوتی کا پلو اتار کر سرکایا اور دیکھنے والوں نے بے اختیار اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ گھٹنے سے ٹخنوں تک گوشت کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سیاہی میل ہڈی کے نام پر اس کی بوسیدہ ٹانگ سب کے سامنے تھی۔ پاؤں کا باقی حصہ شاید جوتے نے ڈھانپ رکھا تھا۔ گھٹنے سے نیچے پیپ کا غبار بھی صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ قبر کے اس بچھو میں اتنا صریح الاثر زہر تھا کہ ہاتھی کو اسے چھو جانا ہی اس نے ہاتھی کا وجود پانی پانی کر گیا اور اس چرواہے کی ٹانگ کو بھی دوسرے درد سے عبرت بنا کر خدا جانے صاحب قبر کو قیامت تک بھی کتنا عذاب جھیلنا تھا۔